بتائیں عمران بھائی. ایک عام آدمی آج کل گزشتہ 25-30 سالوں سے دیکھ رہا کہ کوئی سنی، دیوبندی، بریلوی مسلمان ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے ایک دن کہ اس کی بیوی گوھر شاہی کی ماننے والی ہے. تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اس بیوی کے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ نہیں سکتے، طلاق دے. یعنی اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنا گھر تباہ کر رہا ہوں، میں اپنا ایمان تباہ کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں. لیکن جو سرکار کے ماننے والے ہیں، سارے نہیں چند، وہ گستاخوں سے مل لیتے ہیں، یہ بات ان کو گوارا ہو جاتی ہے. لیکن ایک عام مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہوتی کہ یہ گوھر شاہی کی ماننے والی ہے، میرا نکاح اس سے جاری رہے، ختم کر دیتے. ادھر شدت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں کفر سما چکا ہے. اور ہمارے جو کچھ لوگ ہیں یہ گستاخوں سے جان پہ ملاقات رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایمان سمایا نہیں. میری یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سیدھی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ فطری عمل بھی ہے. جیسے میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم سرکار سے ملے تو ہمارے جو رشتے دار تھے جن سے بلڈ ریلیشن ہے، تو کچھ ایسے بھی تھے اپنے کزنز وغیرہ جن کے بغیر دل نہیں لگتا تھا کئی دن ان کے گھر میں رہنا. لیکن جب سرکار سے ملے، ان کو بتایا کہ سرکار گوھر شاہی سے ہم منسلک ہیں، لیکن وہ جب انہوں نے گستاخی کی یا نہیں مانا تو آٹومیٹک ان کے لیے ایک تناؤ آ گیا، نفرت آ گئی کہ یار یہ ہمارے بس نہیں ہے ہمارے قابل کہ ہم ان سے بات چیت کر سکیں. یا امی کبھی کہتی تھی کہ ابھی شادی پہ جانا، تو مجھے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ ان کے منہ لگنا پڑے گا، میں نہیں جا رہا، میں گاڑی میں بیٹھا رہوں گا، آپ ہو کے آ جائیں. تو ایک فطری طور پہ جب محبت آئے گی تو وہ آپ کو فطری طور پہ ان لوگوں سے دور کرے گی. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سرکار کی محبت آئے اور گستاخوں کے لیے آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، عمران بھائی بات کر رہے تھے ابھی، اور کس کو آنے کے لیے کہا تھا میں نے؟ اقبال. گوھر شاہی مرحبا. جی حضور فرمائیے. ارے میرے پاس تو کچھ نہیں کہنے کو، بس آپ کی کرم نوازی چاہیے مجھے. کچھ بولنا ہے تو بولو یار. ایک بات ہے کہ جیسے آپ وہاں محفل میں فرما رہے تھے کہ سرکار کسی کو چھوڑتے نہیں ہے. ہاں، تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے ایک یہی سی جو گستاخ ہوا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جبکہ سامنے گستاخیاں یہ کر رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی کچھ نہیں کرنا، چھوڑیں اس کو، ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ صحیح ہو جائے. جب تک پھر اس کے بعد جو ہے نا جب یہ کھل کے سامنے آ گیا، جب اس نے کھلی دشمنی کر لی، تو تب آپ نے فرمایا کہ اب یہ چلا گیا. کیونکہ وہ بات ایک ایسے مقام پر آ گئی تھی جی کہ جس سے ہماری جو عزت نفس ہے جی وہ مجروح ہوئی. جی کہ جب کوئی ناجائز دھمکی دے، جی وہ دھمکی دینے سے
ہم ڈر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات وہ بھی نہیں تھی کہ بھائی گالیاں دیتے ہیں، گوارا ہے، گالیاں دے دو، دھمکی نہ دو. اسٹرینج ہے نا میری بات. گالی دینی ہے وہ تمہارے کردار کی دلیل ہے، گالی دو، بکواس کرو، لیکن دھمکی نہیں دو. پھر ہم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں ہے، جو جی چاہتا ہے کرو. دھمکی نہیں دو. یہ دھمکی دینا جو ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہے. اس لیے ہے کہ کوئی دھمکی دے اور ہم خاموش رہیں، اس کا مطلب ہے کہ ڈر گئے ہیں. کیوں ڈر گئے ہیں بھائی؟ دھمکی مت. سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے ایمان میں، رب کے حوالے سے، کہ کبھی وہ رب کی رحمت پر امید ہوتا ہے، کبھی وہ رب کے جلال سے خوفزدہ ہوتا ہے. لیکن باقی دنیا کے لیے خوفزدہ نہیں ہو سکتا. وہ رب کی ناراضگی کا خوف تو اس کے دل میں آ سکتا ہے، دنیا کا خوف نہیں آ سکتا کہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اپنے ایمان کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور ایمان کے نقصان کی وجہ سے زمین پہ گر جاتا ہے. یہ ہے اصل بات. ہم جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا ایمان نہیں ہے، جو مانتا نہیں ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ 20 سال سے وہ ناٹک کر رہا تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی 20 سال سے ڈرامے بازی کرتا رہے اور اندر سے اس کو بھی معلوم ہو کہ میں یہ سب کچھ اس پر یقین نہیں رکھتا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ 20 سال سے آدمی جو ہے نوٹنکی بنا ہوا ہو، 20 سال سے ڈرامہ بازی کر رہا ہو؟ اس کی ایک بات مجھے ابھی یاد آئی کہ اس نے یہ بولا تھا کہ پہلے اس طرح ہو جو کہ اگلے کی مجبوری بن جاؤ، اس کے بعد جو بھی کرنا کر لو. کیا کریں؟ اگلے کی مجبوری بن جاؤ، ضرورت بن جائے. مطلب اس کو کام ہو تو آپ اسی کے پاس آؤ. ہاں جی، ہاں، لیکن ہم کو تو ضرورت نہیں ہے کسی کی. جی بے شک، ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. یہ جب کوئی ذاکر قلبی اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی قول کی وجہ سے ایمان برباد کر لیتا ہے، تو باطن میں فرشتے سوگ مناتے ہیں اہل آسمان. یہ ایک قلب زندہ ہوا تھا اور آج اس نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے. اچھا، مصیبت یہ ہے کہ جو یہ گستاخ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ فضول ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال بھی غارت جائیں گے. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو 20 سال مشن کی خدمت کی، یہ نہیں پتا کہ وہ غارت گیا. وانتم لا تشعرون، اور انہوں نے شعور بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے. وہ اپنی دانست میں وہ بڑے ہی پاک باز اور پارسا بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سزا ہوتی ہے تو انسان سے وہ شعور چھین لیتا ہے. ایمان کی کیا ہے؟ غوث پاک کی بارگاہ میں گستاخی کی. وہ ولی تھا شیخ سنان، غوث پاک کی بارگاہ میں اونچ نیچ کے الفاظ استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت سلب کر. ولایت سلب ہو جاتی ہے تو پھر ایک ذاکر قلبی گمراہ ہونا تو بہت بڑی بات نہیں ہے. جب ولایت اگر سلب ہو گئی تو ٹھیک ہے، اقبال بیٹھ جاؤ.
جی رومیلا تنویر، تھینک یو. تنویر بھائی کو بلاتے ہیں، آپ کچھ فرمائیں گے؟ آئیے. گوشہ مرحبا. یوم تجدید عہد وفا سرکار گور شاہی کی کرم نوازی سے جو آج سیدی نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، ہم سب کو، خاص طور سے جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں، ان سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدی یونس الگوہر نے کوئی ایسا دقیقہ نہیں ہے جو فرق گزاشت رکھا، کوئی کسر چھوڑی ہے ہمیں سمجھانے میں. اگر ہم سیدی کے جو کلام ہے صرف اسی پہ غور کر لیں جو ہم لوگ جھوم جھوم کے پڑھتے رہتے ہیں، 20 سال سے ہم پڑھے جا رہے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم ایک لمحے کی بات ہے، ہم نے سرکار کو قید کر لیا ہے کسی ایک پیراہے میں، ایک پیرہن میں. سرکار را ریاض گوہر شاہی جلوہ فرما ہے. سیدی نے فرمایا کہ نامہ بر جامع نامہ بر ہے، اور ریت ڈالی ہے یہ نامہ بر کی. سیدی جو نظر آ رہی ہیں، سرکار نے صرف ایک جامہ لیا ہے. اگر ابھی مالک ذرا سا پردہ ہٹائیں اور اس روپ میں نظر آ جائیں جس روپ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار ہیں، قسم خدا کی وہ لوگ جو سیدی کے لیے وہ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی فوراً جھک جائیں گے، پوری کائنات جھک جائے گی ایک لمحے کے اندر. لیکن پھر ہم کہاں پر ہوں گے؟ یہ ہم پر کرم نوازی فرمائی ہے سرکار نے کہ جو اس دور میں، اس روپ میں، اور اس روپ کے لیے فرمایا کہ میرا ہونا ہی تیرا ہونا ہے، تیرے ہونے کو کوئی کیا جانے، تن میرا، یہ جو جلوہ مبارک ہے، تیرے من کی پرچھائی. جس کو سرکار سے محبت ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ وہ اس جلوہ مبارک کے سامنے جھک نہ جائے، ان کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جائے. کہ تن میرا تیرے من کی پرچھائی. سرکار کے من کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس جلوہ مبارک کو دیکھے جو ہمیں آج، ہم گناہگاروں کو مالک آج اپنی صحبت میں بٹھائے رکھا ہے. کہ ایک لمحے کی اس صحبت کا ہم اپنی کروڑوں زندگیاں، بے شمار زندگیاں نشاور کر دیں تو ہم اس کا نیم البدل نہیں دے سکتے. وہ ذات جلوہ گر ہے، وراء الورا ذات، وہ ذات جلوہ گر ہے، اور ہم جو ہیں وہ صرف اس صورت کے فرق میں ڈوب کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو بظاہر آج سیدی سے اپنا ناتا توڑ کر سرکار گوہر شاہی کا نام بھی لے رہے ہیں، پوسٹ بھی لگا رہے ہیں، وہ ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ کیا کرتے رہے وہ. تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سرکار گوہر شاہی کا، سرکار را ریاض گوہر شاہی کا کوئی ماننے والا، چاہنے والا ہوگا، جس کو واقعتاً ایمان نصیب ہوگا، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ سیدی یونس الگوہر پر ایمان نہ رکھتا ہو یا آپ پر فریفتہ نہ ہو. ناممکن ہے یہ، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا. یہ روپ کا فرق، یہ جلوے کا فرق تو ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے، کیونکہ ہماری جو ہے وہ بصیرت نہیں ہے، لیکن وہ ذات تو ایک ہی ہے. فرمایا کہ جب تم جاؤ گے وہاں پہ تو سب لوگ حیران رہ جائیں گے کہ جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ ہم تو انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو دوستو، روحانیت کا قانون بھی ہمیں سکھایا گیا، تصوف کے تمام قوانین ہمیں روزانہ 25 سال پہلے سرکار ہمیں پڑھاتے رہے، پھر 25 سال سے آج ہمیں سیدی ہمیں پڑھا رہے ہیں. نصف صدی، آدھی صدی گزر گئی، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ذات سامنے جلوہ گر ہے، جس کو مقرر فرمایا ہے، اسی میں سب کچھ پوشیدہ ہے. اسی کے سامنے یہی ایک سجدہ، جسے اقبال نے شاید اسی لیے کہی تھی کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہاں جو سجدہ ریز ہو گیا وہ تو پار لگ گیا، اور جس نے پس و پیش کی، جس کے دل میں کوئی کانٹا ہے تو وہ پھر بظاہر بیٹھا بھی رہے. تو ایک بات یہ، اور پھر سیدی نے ابھی ایک سوال کیا کہ ایک شخص 20 سال سے مشن کر رہا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے، مالک بھی کہہ رہا ہے، جھک بھی رہا ہے، دوسرے کام بھی کر رہا ہے. اب اگر ہم جائزہ لیں تو ہم سب بھی تو یہی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ظاہر میں مالک کہہ دینا
مشن کا کام کر لینا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی کامیابی کے جو ہے نا رستے پر ہیں. کامیابی کا رستہ ایک ہی ہے, اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارا بالکل اندھا اعتماد, اندھا یقین ایمان ہے سیدی یونس الگوہر پر یا نہیں, کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے, یہی ہمارا عالم غیب ہے, یہی ہمارا ریاض الجنہ ہے, یہی ہمارا رب ہے. جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے, جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے, تو پھر اس فرق کے ساتھ جس طرح جو چل رہا ہے, ہاں بظاہر جو تمام تعلیمات ہیں سیدی نصاب در نصاب ہر تعلیم کو سمجھاتے ہیں, قرآن کو, حدیث کو, روحانیت کو, ہر چیز سمجھاتے ہیں, لیکن جو نقطہ ہے وہ ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ تجدید عہد وفا کیا ہے. تجدید عہد وفا گوہر شاہی یہ ہے کہ سید یونس الگوہر کی بارگاہ میں ہم اپنے دلوں کو جھکا دیں, اپنے نفوس کو جھکا دیں, اور پہچان لیں کہ مالک تو جلوہ گر ہیں, مالک تو کرم نوازی فرما رہے ہیں, سرکار تو موجود ہیں. تو پھر ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں سرکار کو؟ سرکار موجود ہے. گوہر شاہی مرحبا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اب وہ سوال لگا دو.